علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2000 سے لے کر 2010 تک سلسلہ جاری رہا تحقیق کا، تو اس میں بڑی کلٹیاں کھائیں میں نے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے سب کے ایمان کو، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی کہ علماء دیوبند ظہر کی نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں 4 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، تو اس میں جو ہے وہ 4 سنتیں اس لیے پڑھتے ہیں، وہ جو ہے ظہر کی نماز دہراتے ہیں اپنی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جہاں پہ تحصیل یا تھانہ کچہری وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے پھر ہمیں پٹی پڑھائی جاتی کہ 4 سنتیں اس لیے پڑھتے ہیں۔ میں نے تحقیق کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ 4 سنتیں نہ پڑھنا ہم خطا پر ہیں، وہ نہیں، کیونکہ وہ جو مسئلہ ہے جو جمعہ دیہات میں نہ پڑھنے کا، وہ بھی ایک وجہ اور ریزن تھی۔ تب امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا تھا۔ پیر محمد شاہ دیوبندی ہیں، عالم دین ہیں، سید ہیں، انہوں نے ایک قریبی ہمارے گاؤں میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا اور افتتاح کیا تھا، تو انہوں نے ترغیب دلائی کہ یہاں جمعہ ہو جاتا ہے، آپ شہر نہ جایا کریں، یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ ایک ہی مسجد میں پھڈا پڑ گیا تھا، اس ٹائم تنازع ہو گیا تھا، تو اسی مسجد میں سے ایک شخص نے ان کے مد مقابل مسجد بنا لی تھی۔ انہوں نے تب اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دیا تھا، کیونکہ فقیہ امت تھے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہاں جمعہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وجہ تھی، نہ کہ انہوں نے حدیث کے خلاف کیا، جمعہ یہاں ہو جاتا ہے تو آپ جمعہ پڑھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خطا پر کیوں تھے کہ آقا نامدار حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں سنتیں ادا فرماتے تو 4 پڑھتے، اور گھر ادا فرماتے تو 2 فرماتے۔ تو ہم نے اس چیز کو پکڑا ہوا ہے، وہ بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ علماء دیوبند 4 پڑھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ایک شخص میرا جماعتی ہے، نیا اہل حدیث ہوا ہے، تبلیغی تھا، بیچارہ وہ مسجد میں آیا تو میں نے 4 سنتیں پڑھی تو مجھے پکڑ لیا اس نے کہا بھائی تو نے 4 پڑھی ہیں، یہ کیا؟ میں نے کہا میں نے تحقیق کی ہے، اگر گھر میں پڑھیں تو 2 پڑھیں، یہاں پہ پڑھنی ہے تو 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ یہ کوئی ان کا اپنا مسئلہ نہیں ہے، فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، جو ہمیں کیڑا ڈالا جاتا ہے تعصب کا کہ یہ جو ہے فقہ کا مسئلہ ہے، یہ امام کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی میرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ دوبارہ تحقیق کریں، میں اس دلدل سے نکل چکا ہوں، اور میرا مطالعہ، میرا جو تحقیق کا سلسلہ ہے کافی عرصہ چلا ہے، 10 سال کے قریب، اللہ پاک میری حفاظت فرمائے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوچھیں، مجھے بھی یہی کہا گیا تھا، لیکن میں نے پوچھا ہے، علماء اہل حدیث سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، 4 سنتیں پڑھنی ہیں تو مسجد میں پڑھیں نماز جمعہ کے بعد، اگر گھر جا کے پڑھنی ہے تو پھر 2 پڑھنی ہے۔ سنت تب ہی بنے گا جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں فرمایا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے زمرے میں وہی مسئلہ آتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، جہاں جہاں ادا فرمایا وہیں وہیں ہمیں کرنا ہوگا، تب سنت بنے گی، اور متبع سنت تب ہم کہلائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ اکثر ہمارے جو
اہل حدیث بھائی ہیں وہ نماز ختم ہوتے ہی جمعہ کی تو اس کے بعد 2 سنتیں 2 نفل ادا کر کے گھر کو دھوکڑی۔ تو میں دیکھا کرتا تھا جب سے مجھے تحقیق ہوئی، جب سے مجھے سمجھ آئی تو اس دن سے میں 4 پڑھنے لگ گیا۔ تو بھائی وہ تحقیق کر رہا تھا تو اس نے بڑی عجیب لہجے میں کہا کہ یار تم اہل حدیث ہو کر تم کہہ رہے ہو کہ 4۔ میں نے کہا بھائی میں نے تحقیق کی ہے، اگر مسجد میں پڑھیں 2 حدیثیں ہیں، ہم مسجد میں پڑھیں تو 4 پڑھیں گے، اگر گھر پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، تبھی سنت بنے گا نا، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی رٹ لگانے والے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس میں آقا کا فرمان ہے، آقا نے جہاں جہاں جو فرمایا، جو ادا فرمایا، جو کیا ہم وہ کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو کہ ہم کہیں تو ایسے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو پھر ہم کریں اس کے خلاف، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو پھر اس آیت کی زد میں آئیں گے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ پاک میری حفاظت فرمائے، اللہ پاک میرے پیارے بھائی اہل حدیث، اللہ پاک ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے جو بھائی دیوبندی ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی یہ نہ کہیں کہ یہ عمل اہل حدیث کرتا ہے، یہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں، میں کیوں کروں۔ نہیں، آپ تحقیق کریں، اپنے علماء سے پوچھیں، مدرسین موجود ہیں، مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غیر متعصب عالم جو ہے، تقوی والا جو ہے، آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ غلط ہیں یہ صحیح ہے۔ یہاں ہمارے مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرکزہ، اور مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دعا سمجھ کر سورۃ فاتحہ جنازہ میں پڑھی جائے تب پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو اگرچہ مقتدی دعا سمجھ کر پڑھے نماز جنازہ میں تب پڑھ سکتا ہے۔ اور مولانا حاجی احمد صاحب نور اللہ مرکزہ مستوی ہیں، یہاں کے وہ شریف کے ہیں، بزرگ عالم ہیں، مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرکزہ کے مدارس میں اکٹھے ہی پڑھاتے تھے، مدرس تھے۔ تو وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ضد نہیں کرنی چاہیے، سورۃ فاتحہ جنازے میں امام کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے دعا سمجھ کر۔ تو علماء جو متقی اور تقوی والے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً بات کو مانتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ ان پر لوگ فتوے بھی لگاتے ہیں کہ یہ جو ہیں مسلک کے غدار ہیں، لیکن ان کی پرواہ کیے بغیر حق وہ جو ہے حق بتا کر رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔